ہمارے بہت سارے مہمان بڑے دور سے پرواز میں تشریف لائے ہوئے ہیں، اور ہر میں کوئی نہ کوئی دوست میں ہوتے ہیں، تو اگر درمیان سے بات بالکل شروع کر دی جائے تو نیا سننے والا وہ عجیب محسوس کرتا ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ اس لیے مختصر سا خلاصہ عرض کر کے پھر بات آگے شروع کرتے ہیں۔ مضمون ہمارا بیان ہو رہا ہے گناہ چھڑانے کے نسخے۔ ایسے مسلمان جو واقعتاً دل سے چاہتے ہیں گناہوں کو چھوڑنا اور سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ میری دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کرنے والے ہیں، اور میں نے ہر حال میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، لیکن نفس اور شیطان کے غلبے سے، ماحول کے برے اثرات سے وہ بیچارے ایسے مجبور ہو جاتے ہیں کہ پھنس جاتے ہیں۔ ان کے لیے گناہوں کا چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے کچھ ایسی تدبیریں، کچھ ایسے نسخے، کچھ ایسے اعمال ایسے لوگوں کے لیے بیان فرمائے ہیں کہ اگر واقعتاً ان اعمال کو جیسے کرنے کا حق ہے ایک نمبر طریقے سے ان کو ادا کیا جائے تو گناہوں کا چھوڑنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے، اور انسان کی زندگی ایسی خیر و برکت والی، ایسے چین اور سکون والی، ایسے اطمینان والی ہو جاتی ہے کہ ایسا چین اور سکون بادشاہوں کو خواب میں بھی میسر نہیں، مالداروں کو، چودھریوں کو، نوابوں کو ایسا سکون خواب میں بھی انہوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ایک بزرگ کا قول ہے، اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے جو دولت ہمارے پاس ہے اس کی قدر ان کو پتہ چل جائے تو یہ فوج لے کے ہمارے اوپر حملہ کرے، لیکن یہ چھیننے کی چیز ہے، اس کو دنیا کی طاقت چھین نہیں سکتی۔ وہ اعمال بیان ہو رہے ہیں اسی تناظر میں سورہ عنکبوت کی 21ویں پارے کی پہلی آیت پڑھی جا رہی ہے۔ اس میں اللہ پاک نے 4 ایسے اعمال، 4 ایسے نسخے بیان فرمائے ہیں جن کو اختیار کرنے والا اس کے لیے گناہوں سے بچنا بڑا آسان ہے۔ ان میں سب سے پہلا نسخہ تلاوت قرآن ہے، اس کی تفصیلات بیان ہو چکی۔ دوسرا نسخہ اقامت صلاۃ ہے، نماز کو ٹھیک طریقے سے پڑھنا، اس کی بھی تفصیلات بیان ہو چکی۔ اور تیسرا نسخہ اللہ پاک کا ذکر اللہ کی کثرت، ایک 2-4 تسبیحات پڑھ لیں، ایک ذکر اللہ کی کثرت۔ تو نسخہ جو ہے نا، جیسے دوائی کی ایک ڈوز ہوتی ہے، مطلوبہ ڈوز اور مطلوبہ مقدار اگر آدمی دوائی کی پوری نہ لے، ڈاکٹر نے لکھا ہے 500 ملی گرام اور یہ 250 ملی گرام استعمال کر رہا ہے، تو پھر اس کا خاطر خواہ فائدہ، ثواب تو ملے گا، دوائی کا بھی کچھ نہ کچھ تو اثر ہو، لیکن خاطر خواہ جو فائدہ ہے وہ اس مقدار کو پورا کرنے پر حاصل ہے۔ تو جو نسخہ ہے وہ ذکر اللہ کی کثرت ہے، اور اتنی کثرت کہ دیکھنے والا آپ کو سمجھے کہ پاگل ہے، اس کو تو اور کی بات ہی نہیں، اس کو کہتے ہیں ذکر اللہ کی کثرت۔ اور اس ذکر اللہ کی کثرت سے پھر بندے کو مقام احسان نصیب ہوتا ہے، وہ مقام احسان کہ ہر وقت دل اور دماغ پر یہ کیفیت چھائی رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے جان رہا ہے، میری ہر حرکت اس کی علم میں ہے اور وہ میرے پاس موجود ہے۔ اس مضمون کے شروع میں عرض کر چکا ہوں، صحابہ کرام پر ایسی کیفیت تھی
کہ بیت الخلا جانا مشکل، بیت الخلا میں جاتے تو سطر کھولنا مشکل، اللہ دیکھ رہا، تو وہ پھر اپنے سینوں کو ایسے ملا لیتے ظالموں کو کہ اللہ سے چھپ جائے، ہماری شرمگاہ چھپ جائے۔ اس پر اللہ پاک کو انہیں تسلی دینی پڑی، اور قرآن کی آیت تھی الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہم، میرے محبوب یہ اپنے سینوں کو دوہرا کر دیں تاکہ اللہ سے چھپ جائیں۔ الا ان یستغشون ثیابہم، جب انہوں نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ کی ذات کو ان کی ظاہری اور پوشیدہ دونوں چیزوں کو جان رہا ہوتا ہے، کپڑے نہیں چھپا سکتے۔ فرمایا کپڑے کیا چھپائیں گے، انہ علیم بذات الصدور، ان کے دل کے اندر جو وساوس اور خیالات ہوتے ہیں وہ تو اس کو بھی جانتا ہوتا ہے، کسی کون چھپ سکتا۔ حاجی عبداللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ جب بھی لیٹتے تھے تو پاؤں سکیٹ کر کے لیٹتے تھے۔ ایک دن خادم نے عرض کی حضرت رات کے تھکے ہوتے ہیں، کیا خاک آرام ملتا ہوگا؟ تو اپنی ہندوستانی زبان میں فرمایا ارے بولے کوئی اپنے محبوب کے سامنے بھی پاؤں پھیلاتا ہے، ایسی یہ کیفیت چاہیے، ذکر اللہ کی اتنی کثرت ہو، یہ کیفیت دماغ پر چھا جائے۔ بعض لوگ نماز میں تو کوشش کرتے ہیں لیکن باقی زندگی بھی نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر ولی صاحب آپ کی رحمہ اللہ کا ایک مرید تھا، اس نے حضرت کو خط لکھا اور خط میں لکھا کہ حضرت نماز میں الحمدللہ احسان والی کیفیت نصیب ہو، ایسی نماز پڑھتا ہوں کہ اللہ پاک کو دیکھ رہا ہوں، یا اللہ مجھے دیکھ، انت عبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے، اور اگر تم نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں بھارت دیکھ رہا۔ تو اس نے لکھا کہ مجھے نماز میں یہ کیفیت نصیب ہو گئی، تو حضرت نے فرمایا بڑی مبارک ہو، بڑی اچھی جو ہے کیفیت ہے، لیکن بتاؤ جب بیوی بچوں کے گھر میں ہوتے ہو تب بھی یہ کیفیت نصیب ہوتی، دفتر میں اور بازار میں ہوتے ہو تب بھی یہ کیفیت نصیب ہوتی، یہ مقصود ہے۔ اب ذکر اللہ کی کثرت کی پہلی صورت بیان ہو چکی ہے، ادعیہ مسنونہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول دعائیں ہیں مختلف اوقات کی، مختلف کاموں کی، ان کو اپنا معمول بنا۔ یاد نہیں ہے تو بھائی دعاؤں کی کتابیں ملتی ہیں، ایک ایک دعا یاد کریں، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر موقع محل کی جو دعا ہے اس دعا کو اپنا ورد بنا۔ حضور کے بارے میں آتا ہے کان یذکر اللہ علی کل احیان، ایسی دعائیں تھی کہ دیکھنے والا سمجھتا تھا کہ ان کا اور کوئی کام ہی نہیں سوائے خدا کو یاد کرنا۔ اس پر بھی آپ بات سنتے۔ دوسری صورت ذکر کی کثرت کی ہے معمولات یومیہ، کہ صبح و شام کے، روز مرہ کے، رات اور دن کے کچھ ایسے معمولات ہوں نفلی عبادت کی، فرائض واجبات کی پڑھنی وہ معمولات ہی یومیہ میں نہیں ہے۔ یہ جو میں نے عرض کیا تھا فرائض واجبات نہ پڑھنے والا اور نفلی عبادت پہ زور دینے والا، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کھانا تو کھاتا نہیں ہے، بس پھل فروٹ پر اس نے زور دیا ہوا ہے، یا یہ جو ہے نا مٹھائی پر اس نے زور دیا، یہ جو نفلی عبادت ہے اس کی مثال مٹھائی والی ہے یا فروٹ والی ہے۔ کھانا کھاتا نہیں ہے اور فروٹ سارے کھا، مٹھائیاں ساری کھا، آخر ایسا سلسلہ کب تک چلے گا؟ ان کو پیدا ہو اس کی فرائض والی بات ان کا اہتمام تو کرتا، نفلی اعمال ان کے معمولات مقرر کر کے اس کو اپنا ایسی غذا بنا دے جیسے صبح کا ناشتہ ہے، دوپہر کا کھانا ہے، شام کا کھانا ہے۔ ایک آدمی صبح ناشتہ کرتا ہی نہیں،
دوپہر کا کھانا کھاتا ہی نہیں، رات کا کھانا کھاتا ہی نہیں، تو اس کا نظام کب تک چلے گا؟ ہماری روح بیچاری کبھی ہے کیا؟ اس کو ہم صبح کا ناشتہ بھی نہیں دیتے، دوپہر کا کھانا بھی نہیں دیتے، اور رات کے کھانے سے بھی اس کو محروم کر دیتے ہیں۔ اس کی تو ہماری اندر سے کھو گئی، اس کو تلاوت میں مزہ نہیں آتا، ذکر اذکار میں تسبیحات، یہ مضمون بیان ہو رہا ہے۔ دوسری صورت کیا ہے؟ معمولات یومیہ۔ ان معمولات یومیہ میں بہت ساری چیزیں آپ سن چکے ہیں۔ پچھلے جمعے آذان کا جواب دینا، اس پر بات ہوئی تھی، اور مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اکثر دوستوں نے اس پر عمل شروع کر دیا ہوگا اہتمام کے ساتھ۔ اقامت کا جواب دینا یہ بھی اذان کی طرح مسئلہ ہے۔ جب مکبر اقامت کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، وہی الفاظ دہرانے چاہیے ساتھ ساتھ۔ جب تک اقامت الصلاۃ کہتا ہے تو اس وقت اقام اللہ و اذان، یہ اگر یاد نہیں ہے کچھ کی یاد ہے۔ ایک مسلمان کی چال سے یہ بعید ہے کہ اس کو اذان کا جواب نہ آئے، اقامت کا جواب نہ آئے، بوڑھا ہو جائے، عمر 60-70 سال کو پہنچ جائے اور اس کو ابھی تک اذان کا جواب نہیں آتا، اذان کے بعد کبھی دعا نہیں آتی اور اقامت کا جواب نہیں آتا۔ سیکھے پر اور سیکھ کر کے اس پر عمل کرنے کی کیا کوشش کرے۔ اللہ پاک مجھے بھی اس کو دے اور آپ آج جو بات بیان کرتے ہیں نا، وہ معمولات یومیہ میں ایک چیز رہتی ہے، وہ ہے روزہ۔ رمضان کے روزے تو ماشاءاللہ آپ سارے رکھتی ہیں، جو نفلی روزے بھائی ان کو بھی اپنے معمولات یومیہ میں، معمولات میں شامل۔ اور میں نے پچھلے دن حدیث کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ جو نفلی اعمال بندے کے معمولات میں آ جاتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا، اس کی فوائد بے شمار ہے۔ بیماری اور سفر کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے جب وہ نفلی اعمال نہیں کر سکے گا تو اللہ پاک کی طرف سے فرشتوں کو یہ حکم ہوگا کہ میرا یہ بندہ اس عمل کا عادی تھا، اس کو پھر کیے ہی اس کے اعمال نامے میں لکھتے رہو۔ اور ہر آدمی پر بڑھاپے میں ایسے حالات آتے ہیں کہ وہ ان اعمال کے کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ تو روزے کو بھی اپنی معمولات میں شامل کرو۔ روزہ بہت بڑی عبادت ہے۔ قیامت والے دن جو کثرت سے روزہ رکھنے والے ہوں گے ان کے لیے روز جنت کا ایک دروازہ ہے، باب الریان، اس کا نام کیا ہے؟ ریان، سیراب کرنے والا دروازہ۔ جنہوں نے اللہ کے لیے دنیا میں پیاس برداشت کی تھی آج ان کو سیراب کیا جائے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازے سے مخصوص اعمال کرنے والوں کو بلایا جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر اگر اس کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن مجھے بتلائیں کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے سارے اعمال کی کثرت۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے اور مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے وارجو ان تکون منہم، تم بھی ہو، تم نے بھی جنت کے 8 دروازوں سے بلایا تھا۔ تو روزے کی کثرت کرنے والے جو ہیں ان کو باب الریان سے باقاعدہ ندا دی جائے آئین الصائمون، روزہ رکھنے والے۔ اس لیے نفلی جو روزے ہیں، ایک تو پیر کا روزہ ہے جو میلاد کا روزہ، صحت بھی اچھی، روح تو اچھا ہو گئی، جسمانی صحت کے لیے بھی کر کے دیکھیں ایسا انتہائی چاقو چوبند رکھنے والا، وہ ڈائٹنگ کرنے والے جو ہے نا وہ ڈائٹنگ کو بھول جائیں، یہ حضور کی بتائی ہوئی ڈائٹنگ ہے۔ پیر کا روزہ اور جمعرات کا روزہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔
اب بھی حرمین شریفین کی جن کو زیارت اللہ نے بخشی ہے وہاں باقاعدہ دسترخوان اور افطاری کا معمول ہے، مسجد نبوی میں بھی اور مسجد حرام میں بھی پیر کو بھی افطاری کا دسترخوان لگتا ہے، اور جمعرات کو یہ 2 دن رمضان میں تو لگتا ہی لگتا ہے، یہ 2 دن پکے دسترخوان لگتے ہیں، اور ہمارے سارے پاکستانی جن کا روزہ نہیں ہو تو وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ تشبہ کے صائمین روزے داروں کے ساتھ کیا ہے؟ مشابہت، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، صرف کی مشابہت نہیں کی ہے تو افطاری میں مشابہت کیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کی حضور میں پیش ہوتے ہیں، اور بڑی عبرت والی بات ہے۔ ایک تو اللہ دیکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، اور ایسا اس نے خفیہ کیمرہ لگایا ہوا کہ بندہ ہل جل نہیں سکتا، پھر باقاعدہ اہتمام کے ساتھ فرشتے بندوں کے اعمال اللہ کی حضور پیش کرتے ہیں، تیرے فلاں بندے نے یہ عمل کیا، اس کے گناہ بھی ہوتے ہیں، ایک عمل بھی ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جب میرے اعمال میرے مولا کے سامنے پیش ہوں تو میں روزے کی حالت، اس لیے پیر اور جمعرات کے روزے کا معمول بنا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہر مہینے کے ایام 20 کے روزے، 13ویں 14ویں 15ویں تاریخ کا روزہ، اگر اس میں پیر کو آ گیا تو ڈبل ثواب ہو جائے گا، جمعرات بیچ میں آ گئی تو ڈبل ثواب مل جائے گا۔ ایام 20 کے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جنہوں نے زندگی بھر روزے رکھے ہیں۔ اللہ پاک کیا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک روزہ کا ثواب 10 روزوں کے برابر ہے، تو ہر مہینے جس نے 3 روزے رکھے ہیں اس نے 30 روزے رکھے۔ اس طرح بھی محرم گزرا ہے، محرم کی نامی 10 کی جاری، ذی الحجہ گزرا ہے، محرم سے پہلے والا قربانی کا جو مہینہ ہے اس کے 10 دنوں کے 9 دنوں کے 10ویں تاریخ کو عید ہوتی ہے، 9 دنوں کے روزے وہ ایسے دن اور ایسی راتیں ہیں جن کی اللہ کی قسم ہے، اور اس میں نامی ذی الحجہ کا جو روزہ ہے وہ تو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، آنے والے سال کا بھی اور گزشتہ سال 2 سالوں کی کفارہ۔ اسی طریقے سے چھوٹی عید کے بعد شوال کا مہینہ آتا ہے، شوال کے مہینے میں بھی 6 روزے یہ مسلمان یہ معمول، یہ خیر و برکت والی بڑی مبارک ہے۔ اس میں آتا ہے اس سے شوال کے 6 روزوں کا اہتمام، رمضان کے روزے بھی رکھے، اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے بھی کیا کیے رکھے۔ تو کانا کصیام الدہر، وہ آدمی ایسا ہے جس نے پوری زندگی روزوں میں گزار دی، کبھی اس کا ناغہ نہیں ہوا۔ 30 روزے رمضان کے ان میں سے ہر روزے کا 10 گنا ثواب وہ ملاؤ، اور 6 روزے شوال کے ان میں سے ہر روزے کا وہ 10 مہینوں کے برابر ہو گئے، یہ 2 مہینوں کے برابر، تو 12 مہینے روزے چلا۔ یہ بھائی نفلی اعمال ہیں، نفلی اعمال جتنے بھی ہیں یہ اللہ کو یاد کرنے کا بہانہ ہے، اور یہ ذکر غنیمت ہے اللہ کو یاد کرنا۔ تو کثرت کی ایک صورت تو ادعیہ مسنونہ ہو گئی، دوسری صورت معمولات یومیہ ہو گئی، اور اس سب کے لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے رہ گئی یہ بات، یہ ہمارے علم میں دینی سمجھ میں کچھ اضافہ ہوگا تو یہ ساری چیزیں معلوم، ان ساری چیزوں کے آسان ہونے کے لیے اور ان ساری باتوں کو علم حاصل کرنے کے لیے اسوہ رسول اکرم نام کی کتاب آپ نے مطالعہ کی۔ حضرت کا ایک اور بھی چھوٹا سا رسالہ ہے معمولات یومیہ کے نام سے، معمولات یومیہ بازار میں جو اسلامی کتب خانے ہیں ایک رسالہ معمولات یومیہ کے نام سے بھی ملتا ہے، وہ بھی لے لیا۔
اور دوسرا ان کی واقعہ جامع کتاب ہے اسوہ رسول اکرم، اور ایسی کتاب ہے کہ صبح فجر کے بعد آپ روزانہ 1 یا 2 حدیثیں اس کی پڑھتے ہیں۔ مجھے 40-50 سال کا عرصہ ہو گیا پڑھاتے ہوئے، کئی باتیں اس میں ایسی مجھے بھی معلوم ہوئی جو مجھے پہلے معلوم تھی۔ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب عارفی رحمہ اللہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلیفہ تھے۔ شروع میں وکیل تھے، جب حضرت سے بیعت ہوئے تو پھر وکالت چھوڑ دی، پھر بھومیو ڈاکٹری کا پیشہ اختیار کیا اور 50 سال تک مجھے الحمدللہ ان کی زیارت کی، ان کی مجلس میں شریک ہو کر بیان سننے کا بھی موقع ملا کافی عرصہ۔ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے اسوہ رسول اکرم کے نام سے۔ وہ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا، 1 صفحہ 2 صفحے روزانہ، 1 دفعہ ختم ہو جائے دوبارہ پھر شروع کر، پھر ختم ہو جائے دوبارہ پھر، تو پڑھتے پڑھتے ذہن میں جو ہے تو کئی باتیں ایسی نقش ہو جاتی، پھر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے ایک مسلمان کی زندگی کیسے ہوتی ہے، اسلامی زندگی کیسی ہوتی ہے، خیر و برکت والی زندگی کیسے ہوتی ہے۔ اور اگر گھر کے مستورات کو اور بچوں کو، سارے افراد کو جو آپس میں باہر ہیں، ان کو جمع کر کے 5-10 منٹ لگا کر کے روزانہ اس کی تعلیم کرو، پھر تو بھائی نور علی نور ہے، پورا گھر جو ہے وہ باہر۔ اس سے انشاءاللہ آپ کو یہ جتنی باتیں آپ کے سامنے بیان ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ہفتے میں 1 دن سننے کا موقع ہوتا ہے تو وہ پھر ذہن سے بات نکل جاتی ہے۔ جو تو عمل کرنے کی نیت سے سنتے ہیں اور پھر اس وقت باقاعدہ عمل کیا کر دیتے ہیں، شروع کر دیتے ہیں، تو ان کے تو دل اور دماغ میں کر نقش فی الحجر، جیسے پتھر میں نقش جاتا ہے وہ نقش جاتا ہے، پھر وہ بھولتی نہیں۔ لیکن پر جو سنتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، پھر اگلے جمعے کو آتے ہیں، پھر دوبارہ تمہید بار کر کے میں ذہن سازی کرتا ہوں، زمین کو تیار کرتا ہوں، ایک بات کرتا ہوں۔ اور کچھ دوست اس وقت پریشان بھی ہوتے ہیں، پچھلا آپ جب دہراتے ہیں تو سارا ٹائم اس میں، اور پچھلا دہرایا نہ جائے تو اگلا فائدہ نہیں کرتا۔ ایک بات تو آپ کو ہر جمعے مل جاتی ہے یہ کرنے کی۔ پچھلے جمعے آپ کو مل گیا تھا کہ اذان کا جواب دینا، یہ کوئی جذباتی تقریر نہیں ہے، سیاسی تقریر نہیں ہے، ورکر ہم نے بنانے نہیں ہیں، یا اور چندہ اکٹھا نہیں کرنا۔ مقصود کیا ہے، کیا اس بیٹھک کا مقصود کیا ہے؟ دینی تربیت، عملی تقریر ہے جو کرنے کے لیے آپ کرنے کے ارادے سے سنتا ہے اور پھر اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ ایک بھی اگر عمل کرے تو میری نجات کے لیے انشاءاللہ کا۔ تو پچھلے جمعے اذان والی بات آپ کو بتلائی تھی نہیں، اور اس جمعے جو ہے نفلی اعمال میں جو روزہ ہے اس کو بھی اپنے معمولات یومیہ میں کیا کریں، شامل کریں، اور ان سب معمولات کی آسانی کے لیے 2 کتابوں کا اہتمام کریں، اور دونوں لکھی ہوئی ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب عارفی رحمہ اللہ کی، جو حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلیفہ تھے۔ ایک اسوہ رسول اکرم نام کی کتاب ہے، اور دوسرا چھوٹا سا رسالہ ہے معمولات یومی، اور اسوہ رسول اکرم کا مطالعہ نیٹ سے مت دیکھیں، ٹی وی پر مذہبی پروگرام مت ہوں۔ اصل تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت، اور جس کو اللہ والوں کی صحبت نصیب نہیں ہو سکتی کسی وجہ سے، اس کے متبادل اللہ والوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، ان کی تحریرات ہیں، ان کے دل اور دماغ سے قلم کے واسطے نکلی ہوئی چیزیں، یہ صحبت کا متبادل ہے۔ پورا اثر تو صحبت سے ہوتا ہے، آپ کی بات بھی سنتا ہے، اور بات سننے سے بیان کرنے والے کے سینے سے جو انوارات اور برکات اور فیوزات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس سے نکلنے والے انوارات اور برکات صحابہ کرام کے سینوں میں منتقل،
صحابہ کے سینوں سے تابعین کے سینوں میں منتقل ہوئے، تابعین کے سینوں سے تبع تابعین کے سینوں میں منتقل ہوئے۔ یہ اثرات سینہ بسینہ 1400 سال سے منتقل ہوتے ہوئے مقدس سینوں سے یہ ہم تک پہنچے، اللہ والوں تک پہنچے۔ ان کی اصل تو صحبت ہے، بیان سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، اور صحبت سے انوار اور انوارات اور برکات سینے میں کیا ہوتے ہیں؟ منتقل ہوتے ہیں۔ کامل فائدہ تو ہوتا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے صحبت کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی، جا نہیں سکتا، یا اس کو کوئی اللہ والا نظر نہیں آتا، تو پھر اس کا متبادل حل کیا ہے؟ بھائی اللہ والوں کی لکھی ہوئی کتاب، ان کے دل اور دماغ سے قلم کے واسطے سے جو چیز کاغذ پر منتقل ہو گئی ہے، بزرگوں نے لکھا اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارے یہاں الحمدللہ اصل کی عبادت کے بعد تعلیم ہوتی ہے، فضائل اعمال کی پوری اعتماد کے ساتھ تعلیم کرتے ہیں۔ یقین مانیں ایسا اس میں علم ہے، ایسی علوم ہیں، اور ایسی روحانیت اور ایسے ادوارات اور برکات کہ ناقابل بیان، ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ بس چند آدمی بیٹھتے ہیں، وہی جو جن کا جماعت سے تھوڑا بہت تعلق ہوتا ہے، باقی پوری مسجد خالی رہتی اور سارے میلے بابے، اٹھ کے جانے والے میں سارے میلے بابے، ریٹائر قسم کے لوگ جن کا گھر میں کوئی کام نہیں، جا کر کے عصر کی نماز پڑھتا، عصر کی چائے پیتی ہے، چائے پینی ہے، تھوڑی بہت گپ شپ لگانی ہے، تھوڑی بہت چہل قدمی کرنی، اور یہاں 10 منٹ کی تعلیم ہوتی ہے، بیٹھ دینے کے لیے تیار ہے۔ اتنا فائدہ ہوتا ہے، اتنا میرے جیسے آدمی کو بھی 3 جگہ میں بخاری شریف پڑھاتا ہوں، 3 جگہ ترمذی شریف پڑھاتا ہوں، لیکن اس تعلیم سے جتنا مجھے فائدہ ہوتا ہے آپ کو پڑھانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ کئی ہر روز کوئی نہ کوئی نئی بات مجھے کیا ہوتی ہے معلوم ہوتی ہے۔ اس طرح بھائی اس میں رسول اکرم کا خود مطالعہ کرے، معمولاتی اولیاء کا خود مطالعہ کرے، بیوی بچوں کو جمع کر کے 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ، آخر اور کاموں کے لیے بھی تو بیٹھتے ہیں، گپ شپ کے لیے بھی بیٹھ جاتے ہیں، کھانے کے بعد ٹی وی دیکھنے کے لیے لوگ پورا گھر اکٹھا ڈرامہ دیکھتا ہے، تو بھائی پورا اکٹھا گھر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں جو ہے کیا کریں، کیونکہ جو کچھ آپ نے دنیا میں سنا یہ بالکل کیا ہو جائے گا؟ تازہ ہو، اور اس پر عمل کرنا کیا ہو جائے گا؟ آسان۔ اللہ پاک مجھے بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی بس ذکر کی کثرت پر 1-2 باتیں اور رہتی ہیں۔